اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شوگر ملز مالکان کی جانب سے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2 رکنی بینچ چینی کی قیمتوں کے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ 30 اکتوبر سے دستیاب 2 رکنی بینچ سماعت کا آغاز کرے گا۔ شوگر ملز مالکان کی جانب سے پنجاب حکومت کے 28 جولائی کے نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ ڈالر کی مسلسل تنزلی کے بعد اچانک قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 37 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 289 روپے 88 پیسے پر بند ہوا تھا۔ واضح ہے کہ 16 اکتوبر سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 42 پیسے کا اضافہ، جبکہ ڈالر 16 اکتوبر کو 276 روپے 83 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ نگران حکومت نے گیس کے شعبے میں اصلاحات کر دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا حالیہ فیصلہ ایک اہم قدم ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق حکومتی فیصلے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا بوجھ کم ہوگا۔ نگران حکومت کی اصلاحات سے رکی ہوئی سرمایہ کاری بحال ہوگی۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 3 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ حکومتی اصلاحات سے گیس کا گردشی قرضہ بھی کم ہوگا۔ امید ہے اس فیصلے سے سندھ میں صنعتوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی۔ حکومتی فیصلے سے برآمدی شعبے کو LNG کی بلا تعطل سپلائی شروع ہوگی۔ کے مطابق نگران وزیر خزانہ اور وزیر تجارت گور اعجاز نے صنعتوں کے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ECC کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔